بات کہنا چاہتا ہوں کہ تکریم شہداء کا جو کنسپٹ ہے وہ تو قرآن پاک میں اور اسلام میں موجود ہے، اور اسلام اور مسلمانوں سے زیادہ شہداء کی تکریم کا کنسپٹ کسی مذہب میں موجود نہیں ہے۔ کروسیڈ ہوتی ہیں، وہاں پہ بھی صلیبی مقدس جنگوں کے تصورات موجود ہیں، لیکن جس طرح اللہ نے قرآن پاک میں وضاحت کے ساتھ عجیب و غریب دو آیات ہیں، اگر انسان آپ نے سنی ہوئی ہیں لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ پہلے اللہ رب العزت نے کہا جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جائے اس کو مردہ مت کہو، پہلے یہ کہا ہے مردہ مت کہو، اللہ کے ہاں زندہ ہے، تمہیں کیا پتا وہ کیسی زندگی ہے۔ پھر اسی پر بس نہ کیا بلکہ وضاحت بھی کر دی، پہلے حکم دیا کہ ان کو مردہ مت کہو، پھر کہا ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو، تصور بھی نہ کرو، یہ بھی نہ سوچو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں یا میت ہیں۔ ہاں دنیاوی معاملات کے اعتبار سے ان کی وراثت تقسیم ہوگی، اس کی جو بیوی ہے اس کو بیوہ کہا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے وہ حکم میت میں ہے، لیکن جو ان کی زندگی ہے وہ تمہاری اس زندگی سے بہتر ہے۔ اللہ وہ کیسی زندگی ہے، اس زندگی کا شعور اور ادراک تم نہیں کر سکتے، صرف ایک خاکہ ہے، ایک صرف سمجھانے کا انداز ہے۔ شہید کی کیا زندگی ہے؟ شہید تو ابھی اس دنیا میں ہوتا ہے، خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا، جنت میں اس کو مقامات دکھا دیے جاتے ہیں۔ خون کا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، روح پرواز کرتی ہے، قبر میں جانے کی حاجت نہیں ہوتی، عرش تک اللہ تعالیٰ روح کو اٹھاتا ہے اور قندیلوں کے اندر، سبز پرندوں کے قالب کے اندر ان کی روحوں کو ڈال دیا جاتا ہے، اور ان کے گھونسلے عرش عظیم کے نیچے جس طرح تم یہ فانوس لٹکے ہوئے دیکھ رہے ہو اس طرح کے بنے ہوئے ہیں سبز رنگ کے خوبصورت پرندے جو جنت میں اڑتے پھرتے ہیں، جو جنت سے رزق کھاتے ہیں۔ اب بتائیے یہ جو خوبصورت منظر کشی ہے اور کسی مذہب اسلام کے علاوہ ہے؟ تو تکریم شہداء کی تکریم تو اللہ بھی کرتا ہے، اللہ بھی شہداء کی تکریم کر رہا ہے۔ تو ہم پاکستان کے جتنے ادارے، فوج ہو، پولیس ہو، سی ٹی ڈی ہو، نیوی ہو، ایئر فورس ہو، جن شہداء نے وطن عزیز کی خاطر اس اسلامی نظریے کے اوپر بننے والے ملک کا دفاع کیا، ان شہداء کی تکریم آپ کے اوپر، میرے اوپر، سب کے اوپر واجب ہے، اور ان کے خلاف نفرت امیز اور شر انگیز باتیں کرنا آپ کو اور مجھے اس بارے میں بہت زیادہ غور و فکر اور اعتراض کرنا چاہیے، چاہے ہمارا تعلق کسی بھی سیاسی پارٹی سے ہو۔ شہداء کے خلاف علماء ہی ہیں نا جو یہ احادیث بیان کرتے ہیں کہ سرحدوں کی جو پہرہ داری کرنے والی آنکھ ہے اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ یہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ یہ علماء ہی نے تو بیان کی ہیں۔ تو گویا کسی سیاسی پارٹی سے وابستہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وطن کے لیے، اسلام کے لیے قربانیاں دینے والوں کو بھول جائیں، ہرگز نہیں بھولنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ اور ان کے رفقا یہ بھی شہید ہیں، اور ان کی قربانیوں کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے ان کو شہید کرنے میں کردار ادا کیا، سہولت کاری کی، اور بعد میں ان کے قاتلوں کو گرفتار نہ کروایا، نہ ہونے دیا، اللہ تعالیٰ انہیں دنیا اور آخرت میں عبرت کا نشان بنا دے۔ یہ ہمارے شہداء، ان کی ہم نے عزت و تکریم کرنی ہے، اور کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق ہو، آپ کا چاہے پی ٹی آئی سے ہو، چاہے نون لیگ سے ہو، چاہے پیپل پارٹی سے ہو، وطن کے اوپر جانیں قربان کر دینے والے، جو اسلامی ریاست ہو اس کا دفاع کر دینے والے، ان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ احتیاط کا مظاہرہ کرنا۔ جذبات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، گرفتاریاں ہو رہی ہیں، بندہ مشتعل ہو جاتا ہے، تو اس انداز میں کبھی آپ نے کوئی پوسٹ نہیں کرنی کہ جو ان شہداء کی تکریم نہ اور ان کے خلاف جائے۔ اور ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس سارے سینیریو کی آڑ میں کسی سیاسی پارٹی کا جھنڈا بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔ یہ بھی میں آپ کو بات بتا دوں، جو میرے پی ٹی آئی کے بھائی ہیں وہ اکثر جذباتی ہوتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں جب میں ان کو کہتا ہوں یار چھوڑیے، آئیے، وہ کہتے ہیں آپ باقی سیکولر پارٹیوں کو کیوں نہیں کہتے؟ میں آج آپ کے سامنے کہتا ہوں، پارٹی سیکولر نون لیگ ہو، پیپل پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، ان سب جماعتوں سے اسلام پسندوں کو
خاص طور پہ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اور بالعموم تمام اسلام پسندوں کو ان سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے نہیں اٹھانے چاہیے، نظام مصطفیٰ کے نعرے لگانے چاہیے، نفاذ اسلام کے نعرے لگانے چاہیے۔ بندے کو نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی کا بندہ نہیں ہونا چاہیے، اللہ کا بندہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے نفاذ اسلام کے لیے نظام مصطفیٰ کے جھنڈوں کو اٹھانا چاہیے۔ یہ اصل زندگی کا ٹارگٹ ہو۔ سیاسی لیڈر کسی کو کوئی پسند آ جاتا ہے، سیاسی لیڈر نبی نہیں ہوتا، نہ یہ مقام نبوت ہے کہ اس نے یہ پسند کر لیا تو دوسرے نے یہ پسند کیا تو کافر ہو گیا۔ اور بھائی سیاسی لیڈر جو پسند ہے نہیں ہے، لیکن یہ بھی ایک عجیب ٹرینڈ چل پڑا ہے فوج کی۔ سب سے پہلے آپ کو پتا اس وقت، جس وقت کوئی نہیں تھا بولتا، 9 مئی کے سانے کے اوپر سب سے پہلے ہم نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے املاک کو جلایا، جنہوں نے یہ دنگا فساد کیا، انہیں نشان عبرت بنایا جائے۔ بلکہ ہم نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جتنا مالی نقصان ہوا ہے، جن لوگوں نے، جن بلوائیوں نے جلایا، ان سے وصول کیا جائے۔ لیکن یہ کیا کہ فوج اور اداروں کی حمایت کی آڑ میں کوئی نون کا جھنڈا اٹھا لے، کوئی جنون کا جھنڈا اٹھا لے۔ وہ جو پورے سال میں 2 سال میں گستاخیاں ہوئیں، صحابہ کے اوپر تبرے ہوئے، اس کے خلاف دفاع صحابہ ریلی کسی نے نہیں نکالی، لیکن اب پورے ملک میں دفاع نون، دفاع جنون ریلیاں نکل رہی ہیں۔ اہل حدیث نوجوانوں کو، اہل توحید نوجوانوں کو، اسلام پسندوں کو ان ریلیوں میں بھی شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ فوج کی اور اداروں کی حمایت غیر مشروط ہے، لیکن اس کی آڑ میں اگر آپ پھر سیکولر پارٹیوں کے جھنڈے اٹھانا چاہتے ہیں تو اس چیز سے ہم سب کو اجتناب کرنا چاہیے۔ آخر میں 1-2 درخواستیں ہیں کہ ہمارے بھائی عبد الرحمن کریمی صاحب جو ہیں، ان کی والدہ محترمہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ اسی طرح حنیف بھائی کے والد محترم ہیں، وہ اسپتال میں داخل ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون۔ یہ بات بھی نہیں ہے، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی علاج کے لیے بھی خبیث چیز کی اجازت نہیں دی، خبیث کی نہیں اجازت دی۔ رسول اللہ کی متعدد حدیثیں اس بات کے اوپر شاہد ہیں۔ ایک صحابی صرف زخم کے اوپر شراب کو لگا رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یہ تو دعا کے لیے۔ تو رسول اللہ کے خبیث میں شفا نہیں ہے۔ رسول اللہ نے خبیث چیزوں سے، علاج سے بھی منع فرمایا، الا یہ کہ وہ جو اضطرار کا کلیہ ہے وہ ہے، لیکن وہ اضطرار کا کلیہ ہر بیماری کے اوپر نہیں ہوتا۔ وہ اضطرار یہ ہوتا کہ جان لیوا ایسی بیماری ہو یا ایسی بھوک پیاس ہو کہ شراب کے بغیر بندہ زندہ ہی نہ رہ سکے، پھر بات الگ ہے۔ تو گویا عام زخم کے اوپر تو رسول اللہ نے شراب کا ڈیٹول کے طور کے اوپر یوز کرنا بھی حرام کیا، الکحل کے طور کے اوپر یوز کرنا، بیرونی استعمال حرام کیا، پھر کہا خبیث چیزوں میں شفا نہیں ہے۔ تو گویا رسول اللہ نے کسی خبیث چیز کی اجازت نہیں دی۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ یہ جو بولو برات ہوتا ہے یہ ناپسندیدہ چیز ہے، تو رسول اللہ نے اس کا نام لے کے ان کو حکم اس لیے دیا کہ رسول اللہ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ ان بیماریوں کا علاج اونٹ کے دودھ اور پیشاب میں موجود ہے۔ بنیادی طور پہ بات یہ ہے، اور یہ بات ضمنی طور پہ آئی ہے تو سمجھ لیجئے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ جدید سائنس کو چھوڑیے، اپنے تجربے اور مشاہدے کی بات کیجئے۔ کینسر کی بہت سی قسمیں ایسی ہیں، خاص طور پہ چھاتی کا کینسر، معدے کا کینسر، جگر کا کینسر، یہ اپنے تجربے اور مشاہدے سے بیان کر رہا ہوں۔ اگر کوئی بندہ خالی پیٹ رہ کے صرف اونٹنی کا دودھ اور پیشاب مکس کر کے صرف کینسر کے ان امراض میں، جو یہ کینسر کی بیماریاں جو معدے کی ہیں، جگر کی ہیں، پیٹ کی ہیں، سینے کی ہیں، کوئی اور خوراک استعمال نہ کرے، صرف 40 دن استعمال کرے، عینی تجربہ اور مشاہدہ اللہ تعالیٰ اسے شفا دے دیتے ہیں۔ اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی سمجھ آتی ہے کہ ان کو امراض پیٹ کے لگے تھے، معدے کے لگے تھے، اور ان کے پیٹ میں بیماریاں تھیں، جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹنی کے پیشاب پینے کا حکم دیا۔ تو گویا بیماری کے اندر معقول الرحم جانور کا کوئی اگر طبیب اور ڈاکٹر پیشاب کی آپ کو ریکمینڈ کرے، جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ خواہ حدیث رسول کے اوپر لمبے چوڑے اعتراض کرنا، اور اب آپ
میں تو آپ کو کہہ رہا ہوں میڈیکل سائنس کو چھوڑ کے میں نے آپ کے سامنے اپنے دور حاضر کے، حتیٰ کہ ہمارے یہاں مسجد کے نمازی جن کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ آپ 2 یا 3 مہینے زندہ نہیں رہیں گے، انہوں نے یہ علاج شروع کیا، 3 سال تک زندہ رہے، 3 سال۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں اگر سورت فاتحہ کے ساتھ یہ علاج کیا جائے اور پھر کوئی خوراک نہ لی جائے، یہ اس کے اندر بعض اطباء نے شرط رکھی ہے کہ خوراک صرف پھر وہ دودھ اور وہ رہے 30-40 دن، تو اللہ کے فضل و کرم سے شفا مل جاتی ہے۔ تو یہاں پہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکل اور اورینہ کے ان لوگوں کو کہا کہ باہر چلے جاؤ اور یہ کام کرو، تو انہوں نے یہ کام کیا، وہ تندرست ہو گئے اور ان کے بدن بڑے تنو مند ہو گئے، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا اور ان کی اپنی جو ضمیر تھے وہ جب وہاں پہ رہے بدوی علاقے میں، انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چر رہے ہیں اور یہ چرواہا یسار اکیلا ہی ہے۔ ان کے دل میں لالچ پیدا ہوا، انہوں نے کہا یہ سارے اونٹ بھی ہانک کے لے جاتے ہیں، اس کو قتل کیا، گویا قتل کر دیا تو اسلام تو ضائع ہو گیا۔ اور آپ سمجھے انہوں نے مرتد ہونے کا ایک قسم کا اعلان کیا کہ رسول اللہ کے چرواہے کو قتل کر دیا اور ان اونٹوں کو ہانک کے لے کے جانے لگے۔ تو رسول اللہ کو یہ خبر پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑا دکھی ہوئے اور بڑا غمگین ہوئے، اور ابن جابر کو فہری ان کو کہتے ہیں، ان کو بھیجا کہ جاؤ ان کو پکڑ کے لاؤ اور ان کا کلا کما کر دو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو گرفتار کر کے ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا ہے۔ اور جو یہ معاملہ آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور یہ بعض مفسرین نے تو باقاعدہ جو آیت محاربہ ہے اس کا اطلاق اکل اور اورینہ کے قبیلے کے اوپر بھی کیا، کہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اچھا یہ جو حکم ہے نا یہ بڑا سخت تھا، اور بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ حکم اس لیے تھا کہ چرواہے کے ساتھ انہوں نے یہ عمل کیا، لیکن کلی طور کے اوپر بھی یہ باتیں کچھ جائز ہیں جو معاشرے میں معروف ہوتی ہے کہ ناجائز ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن جابر فہری کو یہ کہا کہ آپ نے اگر ان کو پکڑ لیا تو ان کی آنکھوں میں گرم لوہے کو تاپ کے ان کی آنکھوں میں پھیر دینا، اور ان کے ہاتھوں کو کاٹ ڈالنا اور ان کے پاؤں کو کاٹ کے ان کو صحرا میں بھوک پیاس سے مرنے کے لیے چھوڑ دینا۔ اور یہی آیت محاربہ میں یہ آیت انما جزاء الذین یحاربون کی جو آیت ہے، یہ اس کے اندر یہی بات موجود ہے کہ ان کے ہاتھوں کو کاٹا جائے، ان کے پاؤں کو کاٹا جائے، ان کو زمین پہ پھینک دیا جائے۔ اب یہاں پہ بھی محدثین نے اور فقہا نے بڑی باتیں لکھی ہیں۔ خیر ابن جابر گئے اور ان کو پکڑا، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیوں کو پھیرا، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے اور ان کو صحرا میں درندوں کے خوراک کے لیے چھوڑ دیا۔ یہاں سے ایک بات ثابت ہوتی ہے کہ ویسے عمومی طور پر آگ کا عذاب مخلوق کو نہیں دینا چاہیے، لیکن قصاصاً دیا جا سکتا ہے۔ مثلا انہوں نے چرواہے کے ساتھ یہ عمل کیا تھا تو ان کو اس کے بدلے میں وہ عمل مل جائے۔ بعض محدثین نے اس کی یہ توجیہ پیش کی ہے کہ آگ کا عذاب اکل اور اورینہ کے قبیلے کے لوگوں کو اس لیے دیا تھا کہ چرواہے کے ساتھ انہوں نے یہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصاصاً ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا۔ لیکن حقیقی بات یہ ہے، راجع بات یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کے طرز عمل سے اور حضرت علی کے طرز عمل سے جو انتہائی سنگین نوعیت کا مجرم ہو اس کے بارے میں اس کو آگ کا عذاب دیا جا سکتا ہے۔ مثلا حضرت ابو بکر کے دور کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لیٹر لکھا کہ میں ایک ایسی قوم پہ آیا ہوں امیر المومنین جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ کیا میں سوچ نہیں سکتا؟ یہ مردوں کے ساتھ شادیاں کرتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے یہ آرڈیننس جاری کیا تھا ان کو پھر زندہ جلا دیا جائے۔ گویا اسلام میں اس طرح کے سنگین نوعیت کے جرائم کی سزا موجود ہے، لیکن یہ عموم نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت علی نے بھی اپنے دور میں آگ کا عذاب دیا، اور جب عبداللہ ابن عباس نے اعتراض کیا تو حضرت علی نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا کہ انہوں نے صحیح طرح حدیث کو سمجھا نہیں۔ بعض لوگوں نے اس حدیث سے یہ مطلب لیا کہ حضرت علی نے رجوع کیا تھا، نہیں، صحابہ کا یہ ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب دینا جائز ہے، ایک صحابہ کی جماعت کا یہ موقف تھا کہ آگ کا عذاب جائز نہیں ہے۔ لیکن راجع بات یہ ہے کہ سنگین نوعیت کے جو جرائم ہیں ان میں اسلام میں اس طرح کی سزائیں دینا
کہ لوگوں کو تادیب ہو اور دوبارہ وہ معاشرے میں جرم نہ ہو سکے، یہ باتیں جائز اور درست ہیں۔ گویا جب یہ سارے کا سارا واقعہ ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ سزا دی۔ آگے چلیے، آگے ایک غزوہ ہے سریہ، بلکہ غزوہ تو وہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ ابن جراح کو 300 سواروں کے ساتھ اس سریے کو، ویسے سیف البحر بھی کہتے ہیں لیکن وہ حضرت حمزہ کے ساتھ خاص ہے، اس لیے اس کو تاریخ کے اندر اور سیرت کے اندر جیش الخبت کہنا چاہیے۔ جیش الخبت سے مراد پتوں والا لشکر، پتوں والا، داڑھیوں والا۔ اس کو کیوں کہا گیا کہ ابو عبیدہ ابن جراح کو دور ساحل کے کنارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کارروائی کرنے کے لیے بھیجا تو آپ کے پاس خوراک ختم ہو گئی۔ جب خوراک ختم ہوگی تو ابو عبیدہ ابن جراح نے اپنے ساتھیوں سے کہا، 300 بندہ تھا، کہ سارے تھوڑا تھوڑا جو آپ کے پاس موجود ہے اکٹھا کر لیا جائے۔ سب نے اکٹھا کیا، اس کو ایک بورے میں بند کر دیا، پھر ان میں سے سب کو ایکولی بانٹنا شروع کیا۔ پہلے زیادہ کھجوریں آتی رہی، پھر کم کم، حتیٰ کہ نوبت یہاں تک آ گئی کہ ایک وقت میں ایک ایک کھجور اس سے آنے لگی۔ پھر جب وہ بھی ختم ہو گئی تو صحابہ نے پتوں کو اور کیکر کو اور مختلف ٹہنیوں کو چبانا شروع کیا، اس لیے اس کو کہتے ہیں جیش الخبت، کہ پتوں والا لشکر۔ اب لیکن بھوک آپ کو پتا ہے خشک جھاڑیوں سے تو نہیں بجھتی، تو انہوں نے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ چند اونٹ ذبح کیے تو انہوں نے کہا کہ اس طرح تو اونٹ ختم ہو جائیں گے، تو اونٹوں کو ذبح کرنے سے منع کیا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے، اللہ کی رحمت سے، انہوں نے ساحل سمندر کے اوپر ایک عظیم الشان مچھلی کو دیکھا۔ عظیم الشان کہتے ہیں ٹیلے سے بھی بڑی تھی، اور اس وقت عرب میں اس مچھلی کو امبر کہتے تھے، اور آج کل کے دور میں شاید واللہ عالم بعض لوگ قیاس کرتے ہیں کہ اس سے مراد ویل مچھلی ہے، ویل جو بہت بڑی ہوتی ہے۔ لیکن اس مچھلی کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ اتنی بڑی تھی، جب ہم نے اس کے گوشت کو، اس کے روغن کو کھانا شروع کیا تو ہم ایسے تندرست، وہ جو ایک ایک کھجور سے جسم میں کمزوری تھی، تندرست و توانا ہو گئے۔ تو جب کافی گوشت کھا لیا تو اس کی پسلی، صرف پسلی، اس کو ہم نے کھڑا کیا۔